بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے مکمل اور ابدی ہدایت کے سرچشمے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو وہ اپنی فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان، العلم، البیان، حکیم، مجید، العزیز، مبین اور کریم وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم نزول سے پہلے بھی لوح محفوظ میں مکتوب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ پھر لیلۃ القدر میں جو رمضان المبارک میں ہے، یہ پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق اس کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت سچے خواب دیکھا کرتے تھے جو حرف بحرف پورے ہوتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پاران نامی پہاڑ کے ہرا نامی غار میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مصروف رہتے کہ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر سورۃ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ روز قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم بار امانت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا بڑا اثر تھا۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک کوئی وحی نہ آئی۔ اسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد مسلسل قرآن مجید موقع اور محل کے مطابق تقریباً 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس طرح نزول وحی کا کل زمانہ 23 سال کے لگ بھگ ہے۔ عام طور پر 3
4 آیتیں ایک ساتھ اترتی، بعض اوقات زیادہ آیتیں یا پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بلا کر ہر وحی کو اس کی متعلقہ صورت میں لکھوا لیتے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت نبوی سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی، خواہ وہ حدود مکہ سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں، جبکہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے زمانے تک نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ اس طرح صورتوں کی مجموعی تعداد قرآن مجید میں 114 ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان، معنی اور مضامین وغیرہ کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر اصول اور کلیات دین کا بیان ہے، توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے اسبات اور شرک کے ابطال کے لیے غور و فکر اور کائنات اور خود وجود انسانی میں تدبر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بت پرستی اور شرک کی مذمت ایسے سادہ اور مؤثر انداز میں کی گئی ہے کہ معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی شرک سے متنفر ہو کر توحید کا پرستار بن جائے۔ سابقہ اقوام کے وہ قصے بار بار مختلف اسالیب میں بیان کیے گئے ہیں جن سے اہل عرب اچھی طرح واقف تھے، اور ان اقوام کی زندگی میں عبرت و نصیحت کے واضح نشانات موجود تھے۔ آخرت اور موت کے بعد زندگی کو ذہن نشین کرانے کے لیے نہایت مؤثر انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے جملے چھوٹے چھوٹے اور نہایت دل نشین ہیں کہ سنتے ہی ذہن نشین ہو جائیں اور دل میں اتر جائیں۔ مدنی صورتوں کے مخاطب اہل کتاب اور مسلمان تھے، اس لیے ان میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کا مؤید اور مصدق بتایا گیا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذکورہ پیشن گوئیاں یاد دلائی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ تورات و انجیل پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر پورا ایمان لایا جائے۔ مدنی آیات اور صورتوں کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر عبادات و معاملات سے متعلق احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات اور ممنوعات و منہیات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ غزوات و جہاد، مال غنیمت، خراج، جزیہ، میراث اور حدود و قصاص کے تفصیلی احکام بھی مدنی صورتوں کے خاص مضامین ہیں۔